بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے عید ملن پروگرام میں. میں ہوں سید انوار الحسن اور میرے ساتھ ہے ڈاکٹر شمیلہ غفار. ہم گفتگو کر رہے ہیں عید الفطر کے حوالے سے, کس طرح عید منائی جاتی ہے. رمضان شریف کے روزوں کے بعد یہ عید ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, اس کو کس انداز میں منانا چاہیے. ماضی کی عید جو ہیں وہ آج کی عید سے کتنی مختلف ہیں, اور کیا وہ روایات ہیں جو ہم کو لے کر چلنی چاہیے تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو علم ہو, کنیکٹ ہو کہ جو عید الفطر ہے اس میں کون کون سے پہلو ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا مذہبی تہوار ہے عید الفطر, آپ کو فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے جہاں آپ خود بہت سے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, اچھے لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں مصروف ہوتے ہیں. وہیں پر جو ہمارے معاشرے کے نادار اور ایسے طبقات ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا بھی خیال کرنا ہے. ماہ رمضان میں بھی صدقات کی, زکوٰۃ کی اور صلہ رحمی کی بہت زیادہ تلقین کی جاتی ہے, تو عید کے دنوں میں بھی ایسے لوگوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. ہم نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے اس میسج کو بھی دہرائیں. بہت ہی خوبصورت ہمارے پاس مہمان ہیں, مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی. کچھ ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے اس حصے میں ذرا گیمز بھی ذرا کھیلیں اور کوسچنز ہم جنرلی پچ کریں گے, اور وہ کسی پولیٹیشین کی بہت مشہور بات ہو سکتی ہے, کسی ڈرامے کا کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے, کسی مووی کی بات ہو سکتی ہے. تو آپ لوگوں کو ہم چیک کریں گے کہ آپ لوگ کتنے بیدار ہیں اور پاکستان کے موجودہ حالات سے کتنے کنیکٹ ہیں, چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل ایرینا کے ہو یا ڈرامہ انڈسٹری کے. کچھ میں نے کوسچنز تیار کیے تھے. اچھا, میں یہاں پر بہت شکر کر رہی ہوں کہ میں اینکر کی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور گیسٹ کی سیٹ پر نہیں ہوں. اور یہاں پر ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بریک میں بہت کوشش ہوئی یہاں پر کہ سوالات کے جوابات لوگوں نے پوچھے, لیکن انوار نے پھر بھی کچھ نہیں بتایا. کیوریوسٹی نا وہ تھوڑی سی ہم نے کہا کہ ذرا جو ہے تھوڑا سا تجسس رہنا چاہیے. تو جی پہلا سوال ہے, یہ مطلب جن کی یہ باتیں بہت مشہور ہیں, جان اللہ کو دینی ہے. بھائی میرا دوست ہے, بہت پیارا آدمی ہے, شہریار آفریدی, ایسی بات آپ کو یاد ہو کہ جان اللہ کو دینی ہے. جیل میرا سسرال ہے, ہتھ کڑی میرا زیور. پنڈی سے جو ہیں وہ انہیں بتانا چاہیے. یہ شیخ رشید سنا جو ہے پالیٹکس کو فالو کرتی ہے. نہیں, یہ جو ہے نا ڈائلاگ انہی کے اوپر جاتا ہے اصل میں. اچھا, ایک بڑا مشہور ڈائلاگ تھا, اماں میں نے بی اے پاس کر لیا. اوئے ہوئے, یہ تو مجھے بھی زبردست. اچھا, اس کا جواب مجھے بھی آتا تھا ویسے. اچھا, یو نو نتھنگ جان, یو نو نتھنگ جان. یہ باہر کا بھی سیزن ہو سکتا ہے, ضرور نہیں کہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہو. Right now we know nothing, John. Nobody knows John. یہ گیم آف تھرونز. ہاں, گیم آف تھرونز. چلیں کوئی نہیں, ویسے ہمارے پروڈیوسر ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بتا دیا, دیکھ لیں پھر وہ سیزن دیکھ رہے اس کا. اچھا جی, کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. یہ آپ نے نہیں بتا رہے شمون, میں چاہ رہا ہوں گا ان کا بھی شائستہ کو سے ضرور ان کو, کیونکہ مجھے معلوم پتہ چلا ہے کہ سیاسی گھرانے سے بھی تعلق ہے اور ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں. کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ان کا نام لیا جائے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. میں اپنی ملازمت کے دوران میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں بہت سے اصحاب کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ میری آگہی ہوئی. میں نے ان صاحب جیسا ویل ریڈ, اچھا, کتاب دوست, بک کلیکٹر اور مختلف مذاہب کے تقابلی جائزہ کا بات آئے یا لٹریچر کی بات آئے, ان جیسا پڑھا لکھا آدمی نہیں دیکھا. اچھا دیکھیں جی, اب تو اتنا بڑا کلو بھی مل گیا آپ کو. نام کیا ہے ان کا؟ نہیں یہ تو بتانا ہے. یہ اچھی بات کی ہے. صاحب آپ بتائیں نا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ کیا کہا تھا آپ نے, کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. بس ہمارے ڈیفنس منسٹر اور خالد صاحب بہت ویل ریڈ آدمی ہے, کیونکہ مجھے کتاب سے شغف ہے, مجھے کتاب سے شغف ہے. اور انعام بھائی کی سرپرستی رہی ہے اس معاملے میں کہ آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے چیئرمین تھے. میں نے بہت کم اصحاب کو اتنا زیادہ کتاب دوست دیکھا ہے جیسے خالد صاحب. رضوانہ آپ نے بتانا ہے, نواں ہے سونیا. واہ, سلطان ہے, چور یہ دیکھ اللہ دا اس کا ساتھی کوئی ہے.
اور یہ بھی اچھا تھا کون سی ٹیم ون کر رہی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی برابر جا رہی ہے۔ اچھا برابر جا رہی سب اکٹھے ہیں. جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. میں جواب دے رہی ہوں بلاول. چلیں یہ فاطمہ کو کریڈٹ دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ بھی بڑا مشہور تھا, ڈگری ہوتی ہے. ڈگری آپ کو یاد ہے جعلی ڈگریوں کی بھی بڑی بات چلی تھی. اور If you اتنی recall. سچی اسٹیٹمنٹ بھی کسی اور کی نہیں تھی. ڈگری بہت ہوتی پتہ ہے. یہ انہوں نے کہا تھا جن کی پکڑی گئی تھی. تھے کون بس یہ نہیں پتا بٹ کوئی تھے جن کا. ڈاکٹر صاحب آپ یور وائلڈ گیس. نہیں, میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک قطع تھا کہ علم کا روب ٹھیک ہے لیکن ڈگریوں کا بھی کچھ اثر ڈالو. واہ کر لیا ہے جو تم نے BA تو ساتھ ہی میٹرک بھی کر کر ڈالو. یہ ان صاحب نے اس کے بعد. اچھا یہ اسلم رئیسانی صاحب جی جو ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے, انہوں نے کہا تھا جب ڈگریوں کی بات چل رہی تھی ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی. تو اس کے علاوہ بھی یہ پولیٹیکل ہے. اور کوئی آپ کے بھی ذہن میں اگر کوئی ہو کوئی اچھا ایسا میں نے بھی کوئز بنایا تھا لیکن بڑا آسان سا اور بتائیں. رمضان جی. سے ریلیٹڈ تھا پیناڈول کہ کیسے کھائی؟ وہ تو آج کل میرے خیال سے بچوں کو بھی پتہ ہے تو وہ تو میں نہیں پوچھوں گی, لیکن یہ بتائیے گا کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب کس قدر بڑھ کر آپ کو ملتا ہے؟ ویری گڈ بتائیں جی. یار یہ تو ہم ہر روزے میں افطاری کرا دے. نہیں کتنا گنا بڑھتا ہے. اچھا جیسے روٹین میں 70 گنا بڑھتا ہے. ویری ویری 70 اور 70 بیسکلی آئی تھنک اس ڈیجٹ کا کوئی ایکچوئل میں جب اسلام کے اس کے حساب سے دیکھیں تو انلمیٹڈ نمبر بالکل 70 کا جاتا ہے. سو بیسکلی وہ کہتے تو 70 ہے بٹ وہ ہوتا انلمیٹڈ. یہ صرف اللہ میاں کو ہی پتا ہے کہ کتنا ثواب ملے گا. ٹھیک بالکل آپ نے ہے صحیح. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا مشکل سا سوال ہے اور آپ سب سے ہے کہ قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا تھا؟ آئی تھنک 23 ایئرس. او زبردست سنا, ویری یہ نائس. مشکل سوال کہاں تھا, یہ سب سے آسان سوال جس کو بھی یہ ذرا حضور کی digits تھے نا. وفات کا اور پہلی وحی کا پتہ ڈیفر کیا یس تو تو وہ آپ میتھمیٹیکل کریں سوال تو تھا. اچھا ڈاکٹروں کو تو بڑے مشکل لگتے ہیں نا کچھ آپ کو یہ ڈیجٹس وغیرہ یاد کرنا, فگرز یاد کرنا. تو کل بھی اس طرح کا واقعہ ہوا, میرے گھر کوئی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میڈم اتنا بل ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی میں ڈاکٹر ہوں, بل کا مجھے نہیں پتا, ٹوٹل کر کے بتا دو بس کتنا بنتا ہے. ٹھیک. اچھا ایک اور سوال یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کیا واجب ہوتا ہے آپ پر؟ فطرانہ. اچھا میرے سوال کچھ زیادہ ہی آسان ہو گئے ہیں لگتا ہے. اچھا ایک بات دیکھیے, آپ نے بات کی آغاز میں بھی کہ یہ مذہبی تہوار ہے. جی یہ واحد تہوار ہیں جو ہمارے جتنے تہوار ہیں اس میں سوائے دوگانہ پڑھنے کے فروعات دین میں سے کوئی چیز نہیں ہے. مطلب کوئی ریچول جسے کہتے ہیں نا کہ اچھا بیٹھ کے تسبیح کرنی ہے تو اس کا اتنا ثواب ہوگا, اتنی رکعتیں پڑھنی ہے تو اتنا ثواب ہوگا. سب کچھ سوشل ہے اور اس کا ثواب ہے. یہ بہت صحیح بات کی. یہ ایسا معاشرہ سازی کا اتنا خوبصورت انگ ہے. یس آپ اپنے احباب کے لیے اچھا پکا رہے ہیں اس کا ثواب ہے. بہت خوب جی. آپ صلہ رحمی میں فطرانہ دے رہے ہیں اس کا ثواب ہے. آپ بچوں پہ شفقت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کھلکھلا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. اس رسالت میں آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو کندھے پہ چڑھا لیا کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس اونٹ نہیں ہے, ہم کس پہ سواری کریں. تو نانا نے نواسوں کو کندھوں پہ بلند کر لیا. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے تہوار میں ایوری تھنگ از سوشل. ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے محبت سے بات کر رہے ہیں, یہ سراسر نیکی ہے. بالکل. تو دس از دا بیوٹی کہ اس کو کوئی مذہب کے معاملے میں وہ کوئی یہ نا کہ صاحب جبہ و دستار کی یہ سلطنت نہیں ہے, بلکہ یہ سارا کا سارا عام آدمی کا محبت کا اظہار جو ہے وہ آج کے دن نہیں. بڑی بہت آپ نے خوبصورت جی, بہت ہی بڑی زبردست. خوبصورت اور بڑی پیاری بات کی کہ اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں, پیار سے بات کر رہے ہیں تو وہ بھی نیکی تو آپ ہے. سوچیں کہ اور کتنے یہی بد نصیب ہیں وہ جو خوبصورتی یہ ہے کہتے ہمارے ہیں کہ ہم دین نے کی. سو کے گزاری تھی. ہاں سو کے گزارا. ٹھیک ہے. ناؤ یو سم اٹ اپ. اچھا جی ایک اور دو تین اور بھی کوسچنز ہیں. 1973 کے آئین کے مطابق یہ تو مجھے زبانی یاد ہے, جس نے پرچہ آؤٹ کرانا ہے میرے پاس آ جائے. اچھا جی ایک ڈرامہ تھا بڑا مشہور, عید ہی میں دوں گا. انہوں نے ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ تھا اور میں نے بڑے عرصے بعد اس کو پورا دیکھا تھا. اس کی اینڈنگ بھی بڑی کلائمیکس کی ہوئی تھی. ایک ڈائلاگ تھا ان کا کہ آپ نے اس مطلب ود ڈیو رسپیکٹ, یہ نہیں ڈرامے کا ڈائلاگ کہ 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے 50 ملین کی آفر کی تھی. میرے پاس تو میرے پاس تم ہو.
मेरे पास तो। ये इसका ना आप ड्रामे बहुत देखती हैं। नहीं देखती, लेकिन वो ड्रामे को जो है इतनी हाइप बहुत hype नहीं सियासी अदाकार। उस ड्रामे की लास्ट एपिसोड को 1-2 हफ्ते इंतजार करवाया बहुत था, जबरदस्त। सिनेमास पे सिनेमास चली में थी। लगा। हमायूं सईद का और अदनान फिर दूसरी सदीकी। बात ये है कि आपने एक माशरे के एलिमेंट को उसके साथ जो है इस तरह कनेक्ट किया, Yes. सो वो एक वायरल हो गई थी चीज, तो वो हर किसी ने देखा, आप आइन की पॉलिटिशियंस ने बात भी कर रहे देखा। थे, वो गायब कर दी। हाँ, मुझे इन्होंने पता वो है। सवाल बीच में से गायब कर दिया। बताएं जी आइन के बारे में। नहीं बताइए ना, क्या पूछ रहे थे? 1973 के हाँ, आइन के इन्होंने मुताबिक सवाल पूछे ना। 1973 के आइन के मुताबिक अच्छा, ये किसने कहा है? अच्छा, ये किनका जुमला है? ओके। मौलाना मौलाना साहब मौलाना फजल रहमान साहब, इसलिए मैंने कहा कि वो अक्सर 1973 के आइन के अच्छा, मुताबिक हमारे जो है- प्रोड्यूसर साहब को सारे जवाब आते हैं भाई। जी करंट अफेयर के प्रोड्यूसर है ना, तो मतलब कि उसलिए ज़ाहिर बात है कि ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा अगर चूंकि रिजवाना भी हैं, कोई गानों का भी होना चाहिए ना, कोई बिल्कुल। कोई ऐसा भी तो हो ना कि हम कोई ऐसा गाना, ये आप बताएं जो हम बूझे, हाँ, ये सही है। ऐसा करें हाँ। ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। गाने का लफ्ज बताना है या गाना की लाइन बतानी है? लाइन मतलब कि ये हम किसका है? लाइन, एक लाइन गा के फिर बता दें। अच्छा, मैं आपसे सवाल हाँ ठीक है। हाँ पाकिस्तान के एक बहुत, आपके हज़ारे के एक बहुत ही नामवर शायर, उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी अस्ताई लिखी है। ये अनवार बताएंगे। नहीं मैं हज़ारा से हूँ। नहीं, ये करंट अफेयर्स के एंकरिंग यही बताएंगे। हजारे की ना, पर आप शायर से पूछ रहे हैं। वो अस्थाई असल में इतनी लंबी है ना, वहाँ एबटाबाद से चल कर पहुंचेगी तो ये वादियाँ, ये पर्वतों की शहजादियाँ पूछती हैं कब बनेगी तू दुल्हन, मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन चला बिया। ओहो, वाह, इतनी लंबी अस्ताई है कतील शफाई साहब की। जी कतीश। और ये जितनी बरसगीर पाक व हिंद की फिल्म इंडस्ट्री है, इससे तवील अस्ताई नहीं लिखी हुई है। जबरदस्त। ये आज नॉलेज हुआ है। थैंक यू सो मच कि हमारे अब आप- नॉलेज में अब इजाफा आप हुआ। रिजाना बताएं। आपके पास ही माशाल्लाह खजाना है, गाने तो गाने जबरदस्त तो आते हैं। बेशुमार है, लेकिन वो जब मेरे बैठते ख्याल हैं से गाना सुन लेते हैं आप। गाना तो सुनेंगे, इससे गाना तो सुनेंगे। अच्छा, एक और गेम भी है, चले अगर आपने कुछ नाम मैं दूंगा, आप लोगों ने 1 मिनट उनकी तारीफ करनी है, उन शख्सियात की, ठीक है? और अगर ये हस्बैंड का नाम हुआ फिर तो करनी है ना। फिर 2 मिनट भी कर सकते हैं आप, 3 मिनट भी कर सकते हैं। किससे स्टार्ट करें? पास कर सकते हैं ना। चलें शाइस्ता साहब से स्टार्ट करते हैं। आपने तारीफ करनी है, देख लीजिएगा। फिरदौस आशिक अमान। बहुत आसानी से कर देंगे। नहीं वो तो करें शाइस्ता साहब। वोकल है, ब्लंट है, मर्दों की दुनिया में अपने आप को मनवाना जानती हैं, और जेंडर कॉन्सेप्ट पे बिलीफ बिल्कुल नहीं रखती, और उस तरीके से जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं और बात करती हैं। चल ठीक है, बहुत अच्छा, सही, आपने बिल्कुल सही कहा। सना, शाहीन शाह अफरीदी। ये फिर भी कदर आसान आपने मैंने इसलिए पूछा आपकी फील्ड आई से। थिंक पाकिस्तान का बहुत नाम इन्होंने रोशन किया है। न्यू बॉल बॉलर्स में दुनिया में टॉप पे जाने जाते हैं। एक टाइम था जो इनका पहला ओवर था, वो एक इवेंट था। मुझे ऐसे लगता था कि उसको बेचा जा सकता है कि आप सिर्फ वो ओवर देख के भी बाहर निकल जाए, कि इतना आउटस्टैंडिंग ये नया बॉल को हैंडल करते थे। अब अपने आप को बैटिंग में भी प्रमोट करके उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पर भी अपना टैलेंट दिखाया है, और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उनके अंदर मौजूद हैं, और बड़े ज़बरदस्त एथलीट हैं, बड़े ज़बरदस्त एम्बेसडर हैं हमारे मुल्क के। चले फातिमा, अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर से आए हैं ना भैया आप? So, आपने मुझे बहुत ही अच्छे स्पॉट पे डाला। इनके लिए मैं यही कह सकती हूँ, तारीफ कि- करनी है। तारीफ ही कर देती हूँ। अच्छे इंसान है, और क्या कह सकती हूँ। आपने 1 वर्ड कहा था, मैंने तो मैंने पूरा कहा था 1 मिनट तक करनी है। 1 मिनट तक करनी है। ओह माय गॉड, ओके। कह दे मेरे इलाके से ताल्लुक है। हाँ, मेरे मतलब भाई ससुराली हुए मेरे। अच्छा, डीआई खान से आपकी ससुराल? नहीं, आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, तो हाँ, मैंने अच्छा, कहा कि नहीं, वो बिल्कुल आपने बिल्कुल कहा एग्जैक्टली। सो जी, अच्छा। अच्छे इंसान है, और अब आई होप कि पाकिस्तान के लिए You कुछ like और- his hairstyle? I won't comment on that, but I hope पाकिस्तान के लिए in future कुछ बोलते अच्छा कैसे हैं करें। वो? इंशाल्लाह। बहुत मीठा बोलते हैं। मीठा बोलते हैं। ये मीठी ईद का असर तो नहीं आता? अगर पश्तो में बोलते हैं तो फिर बहुत मीठा बोलते हैं। सराइकी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। सराय की तो खैर मीठी ज़बान है बहुत, लेकिन आई थिंक पश्तो मुझे इतनी पसंद है, अगर उसको बहुत प्यार से बोला जाए तो उसकी बात ही क्या है। लेकिन आजकल जो है ना, लोग इतनी जल्दी जल्दी पश्तो बोलते हैं कि लगता है कि लड़ रहे हैं आपस में। अनटिल अनलेस यू नो पश्तो कि किस तरह से क्या बोला जा रहा है, आपको ऐसा फील आता है कि शायद आपस में लड़ाई हो गई है।
अगर दो पठान बैठे हो ये ना, आप मुझे और शुमाइला का आपको नहीं, हम नहीं, दोनों नहीं, जो आपस में पश्तो ही बोलते हैं, तो ये आप देख लीजिए। नहीं नहीं वैसे बहुत खूबसूरत है, मैं वही बात कह रही हूँ, लेकिन लहजा जरा सख्त होता है, हाँ ये सख्त कहना हो चाह जाता रही है। हैं और कि- दूसरी बात ये कि कोई पठान दूसरे को देख ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पश्तो में बात ना बिल्कुल शुरू ऐसा ही करे, है। ऐसे ही होता है। अच्छा डॉक्टर इनाम से मैं पूछूंगी, पूछें। डॉक्टर इनाम आपने एक शेर कहना है मीरा जी के ऊपर, तो क्या शेर होए, होगा? होए, होए। गुड क्वेश्चन। अच्छा वो मैं शेर को फिल्म बनाने में टाइम लगेगा, थोड़ी देर पहले आप कह देते तो मैं कुछ वो बना हम भी दोबारा लेता। लेकिन बहरहाल आपको एक नुक्ता बता देता हूँ कि आपने मीरा का नाम लिया है, एक रीमा साहिबा भी थी, जी जी, हैं? चलिए दोनों में से किसी एक पैरेलल थी, दोनों के नामों के हरूफ एक जैसे ही हैं। ऐसे। रीमा को उलट दें तो मीरा बन जाती है। और दोनों नंबर 1 की जी टॉप हीरोइंस। टॉप रैंक पे जंग में थी दोनों। तो रीमा तो हमारे वो नेशनल बुक फाउंडेशन के जो मेला था उसमें बतौर शी वाज आल्सो वेरी बुक लवर जी, और बड़ी डाउन टू अर्थ थी, यानी कभी उसने वो अपने आप को, जैसे मैं बाज़ फिल्म स्टार्स को देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हाई अपने आप को, तो बहुत अच्छा, आजी से हर एक Very सेशन में उसने जाना बैठना और जो बातें उस गौर से सुनना। शमून भाई, शेर अफजल मरवत आजकल मीडिया की जान बने हुए, जी बिल्कुल। MNA है आपको तो इंट्रोडक्शन हुआ। तशरीफ़ लेके आए हैं वो, उन्होंने बड़ी एक अपनी जगह बनाई है। टिकटॉक उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इससे ये अंदाज़ा होता है कि अदाकारी और आवाम में पजीराई सिर्फ अदाकारों या आप जैसे खुशकल कॉम्पेयर्स का ही इलाका नहीं है, बल्कि मरवत साहब भी अगर चाहें तो वो टिकटॉक की दुनिया को उलट के रख सकते हैं और उन्होंने उसको उलट के रख दिया है। जितने ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं और जितनी होशरुबा उनकी टिकटॉक्स हैं, अल्लाह करे हुस्न बयां और ज़्यादा। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छा वेरी नाइस। अच्छा रिजवाना, आप बताइए, नूर जहां मैडम साहिबा, मलका तरन्नुम नूर जहां। माशाल्लाह, बहुत मेरा जो एक सिंगिंग का एक जो पैशन स्टार्ट हुआ था उन्हीं को सुन के हुआ था। अच्छा, और माशाल्लाह से यहाँ क्या पूरी दुनिया में बहुत उनका एक नाम है। और सबसे बड़ी बात ये कि वर्सटैलिटी बहुत थी उनमें और बहुत प्यार करने वाली, बहुत मासूम थी। और उनको देख के कई लोगों को ये भी फील होता था कि शायद हमें अब गायकी आती भी नहीं है, लेकिन वो एक मोटिवेशनल सिंगर थी जिनको देख के जितने भी आजकल के, और अब वही सिंगर्स गाते हैं। मैडम के जितने गाने हैं, जितने भी फेमिलियर जो यंगस्टर्स आए हैं मेल फीमेल्स, वो उनकी ही कलाम को, उन्हीं की गानों को, नगमों को गाते हैं और मेरी तो बहुत फेवरेट हैं। और बिल्कुल मैडम पूरी का वर्ल्ड अगर में वो कोई फेवरेट गाना भी आप सुना दें तो बेहतरीन हो जाएगा। ट्रिब्यूट दे दें उनको। हाँ, उनका बहुत सारे हैं उनके। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। एक्सीलेंट, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, खूब। बहुत ऐसा खूबसूरत आपने तो ट्रिब्यूट। कहना ये है कि अब हम ये नहीं पढ़ते हैं कहीं, इसलिए कि इसके बारे में हमसे कहा जाता है कि फैज साहब नूरजहां वाली नज़्म सुनाइए। 2 नज़में फैज साहब की, इसके बारे में तो ये है कि उन्होंने चिश्ती साहब से मदद ली इसकी धुन बनाने के लिए, लेकिन रकीब से आके वाबस्ता है हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा है, वो सारी की सारी नज़्म जो है वो मैडम की अपनी कंपोजिशन। वाह जी, वाह, जबरदस्त। बड़ी जबरदस्त, अच्छे अच्छी facts अच्छी बताए बातें ये इन्होंने। बता रहे हैं जी, हमें और हमारी जो नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। थोड़ा सा वक्त लो। जी जी जरूर। ब्रेक के बाद अगर हम आ जाएं, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। वक्फे के बाद आएंगे तो जबरदस्ती इनाम। कोई चीज शेयर करना चाह रहे हैं डॉक्टर इनाम साहब, तो आपका तजस्सुस बरकरार रहे। दोबारा लौट के आते हैं, वक्फा ले लीजिए।
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम का इजरा, जिसके तहत तमाम गैर रजिस्टर्ड होलसेलर्स, डीलर्स, रिटेलर्स और छोटे दुकानदारों को 30 अप्रैल 2024 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। FBR की टैक्स आसान ऐप, FBR पोर्टल या टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर के जरिए आसानी से रजिस्ट्रेशन करवाएं और एडवांस टैक्स की यकमुश्त अदायगी पर 25% रियायत, जबकि माली साल 2023 के नॉन फाइलर्स रिटर्न फाइल करने पर एडवांस टैक्स की माहाना अदायगी पर 25% मजीद रियायत हासिल कर सकते हैं। याद रखें, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 है, जिसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 182 के तहत जुर्माना आयद किया जाएगा। तो आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, मुल्क की तामीर और तरक्की में FBR का साथ निभाएं। FBR। वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू मुख्तलिफ जहतों पर मबनी है और हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं और कुछ एक दूसरे का जनरल नॉलेज भी टेस्ट कर रहे हैं, माजी के वाक़यात, यादगार ईदें। तो डॉक्टर इनाम साहब वक्फे से जाने से कबल कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब प्लीज गो अहेड। इनका जो सुन रहा था फैज साहब की गाई हुई मलका तरन्नुम नूर जहान की, तो उसी वक्त मैंने ये अभी कागज़ पेंसिल से अच्छा लिखा है उसको वाह जी वाह, ज़बरदस्त। कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, वरना मैं 7वीं मंजिल से लगा दूंगा छलांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, वरना मैं 7वीं मंजिल से लगा दूंगा छलांग। और तेरी और मेरी कोई वीडियो अगर हो गई लीक, तेरी और मेरी अगर वीडियो कोई हो गई लीक, मेरी बीवी ने उसी वक्त पकड़ लेनी है डांग। इन्होंने तो जबरदस्त जो है उसको बयान किया है। नहीं बस अभी ये गा रही थी जितनी देर तो वो। अच्छा डॉक्टर इनाम, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी और आपकी मिसेस की थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही हो और आप जवाब शेरों में दे रहे हो? हाँ, ये तो होता रहता है, बहुत से मामलात चलते रहते हैं और शेरों में भी जवाब दिया जाता है और नसर में भी का वो सुना हुआ है ना आपने कि हाला नसर मन बचनो, तो मैं शेरों में बोलूँ भी तो। लेकिन डॉक्टर साहब लगते सख्त है, मुझे लगता है कि घर में सख्त होंगे। ये आपको कैसे नहीं, पता मेरी चला? जो बेगम है यास्मीन अंजुम, अंजुम रूमानी साहब बहुत मारूफ शायर थे। अच्छा। मैथ के प्रोफेसर थे, वाइस प्रिंसिपल, उनकी इकलौती बेटी है, तो मेरी भी इकलौती वाइफ है। तो उन्होंने वालिद को भी देखा शायर, उस वक्त इंतज़ार हुसैन, अहमद नदीम कासमी, सब लोग घर, किश्वर नाहिद उनके घर आते थे, उस्ताद शायर थे वो। तो फिर उसके बाद शौहर भी उन्हें ऐसा ही मिल गया, तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। मैं बताऊं कि मैं रात गई में She was trained before. नशिस्त करना चाहता था शुहदाए किराम की बेगमात के साथ। अच्छा। इसलिए कि मैं अब फैज साहब जो एलिस फैज का वाक़यात हैं वो अपनी तरह के हैं। आप जितने भी मुनी न्याज़ी साहब की बेगम साहिबा या पहली या दूसरी वफात के बाद, वो तो उनका बड़ा मज़े का है कि वो तशरीफ़ ले गए कराची और वहाँ पे उन्होंने बड़े नाज से मुन्नी साहब से पूछा कि मुन्नी साहब साकी कैसा लगा? तो मैंने साकी कम थे माशकी ज़्यादा लगा। तो मुन्नी साहब का तो, लेकिन ये कि ये जितनी शुहदाए किराम की बेगमात हैं, ये अस खुद जितना इनका अच्छा शेरी ज़ौक़ है। अच्छा, ज़ाहिर बात है जी, बाबर मजबूरी भी सुनना जी, पड़ता होगा। और जिस तरह से इन्होंने, मतलब शायर का एक बड़ा मुश्किल पर्सनालिटी होती है, वो अक्सर कह रहे उनके अशार में जो माशूक होता है वो अक्सर खुद होते हैं। तो ऐसे आदमी के साथ गुजारा करना और उसकी ज़िंदगी में बड़े वाक़यात होते हैं। सो मेरा बहुत ये इरादा है कि मैं रात गए में एक नशिस्त जो है, हमीद भाई से मेरी बात हुई, हमीद शाही साहब से, कि मैंने भाभी को बुलाना है कि ये जितने अदीब और शायर हैं
ادب کی دنیا سے وابستہ نہیں جتنے دونوں لوگ میاں بیوی کو بلایا کریں گے. نہیں صرف بیگم. نہیں انہوں نے کہا کیونکہ صرف بیگم. آپ مطلب ایک پورا کیریکٹر جو ہے وہ منٹو صاحب کی بیگم ہے. ہاں ٹھیک ہے. صفیہ آپا کا پورا ایک کیریکٹر ہے, تو وہ بڑا ایک دلچسپ پیتھوس ساری کہانی میں جو ہے, ادھر تو سارا رومانٹسزم ہے, پیتھوس سارا ادھر ہے. شائستہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کچھ بتائیں آپ کی اور کیا ہابیز کیا ہے؟ لائر تو ماشاءاللہ آپ ہیں, پولیٹیکل فیملی سے ریلیٹڈ ہیں, فوڈی گروپ, چائنیز اور پاکستانی کوزین, یہ میری ہابیز میں سے روزوں میں بتایا ہوتا آپ نے. یہاں سے ہم ادھر ہی جا رہے ہیں. موسٹ ویلکم. اور اس کے علاوہ میں یونیورسٹی لیول تک تو بیڈمنٹن بہت اچھا کھیلتی تھی. اچھا. اور ابھی یہ ہے کہ بس تھوڑا سا بھی ٹائم مجھے ملتا ہے تو میری ہابیز میں سے بس یہ ہے کہ 3.5 سال کا بیٹا ہے تو بس اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, کوشش کرنا کہ جتنا بھی وقت ملے اپنے بیٹے کو ٹائم دوں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے میوزک سن لیتے ہیں, باقی میوزک پسند ہے آپ کو؟ یس, بک ریڈنگ. اچھا جیسے سر کہہ رہے تھے, لیکن ہمارے میں کیونکہ ہم لائر ہیں تو آج بھی ہم جو ہے نا اپنی ہارڈ کاپی جو ہے نا وہ ہم بک فارم میں جو ہے وہ بکس ریڈنگ کرتے ہیں. سو ہمارا وہ ابھی تک ٹرینڈ وہی کا وہی چل رہا ہے. سو سم ٹائمز پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیٹے سے پہلے جو ہے سم ٹائمز چلی جاتی تھی, مری چلی جاتی تھی, ایک اپنی بک لے کے پورا دن وہاں پہ اسپینڈ کر کے بیٹھ کے پہاڑ پہ بیٹھ کے تنہائی کے ساتھ بک پڑھ کے, اور کوشش کرتی تھی کہ شام سے پہلے جو واپس آ جاؤں. اب بس وہ ٹائم بھی نہیں ملتا اور وہ اس طرح مصروفیات بھی بہت زیادہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ لائر ہیں تو جب ہسبینڈ سے جرا ہو رہی ہوتی ہے تو لائر ہونے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود بھی لائر ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی. اچھا شمائلہ کے سارے سوال اس لیے کہ کیوں ہیں کہ آپ کی اپنی بیگم سے لڑائی ہوتی ہے تو آپ شعر سناتے, آپ ٹیکا لگا دیتی ہیں. یہ دیکھیے میں چونکہ مسائل کے جو حل ہیں وہ ڈھونڈتی رہتی ہوں, تو میں نے کہا یار اگر کوئی نیکسٹ ٹائم پیشنٹ آئے تو ایک لائر کی طرف ڈائریکٹ کر دوں اور ایک جو ہے وہ شاعر کی طرف ڈائریکٹ کر دوں. آپ ڈرپ لگاتی ہیں یا سیدھا انجیکشن لگاتی ہیں؟ اچھا میں تو وہ والی ڈاکٹر ہوں جو کہ پریونشن پر زیادہ توجہ دیتی ہے, اور اسی وجہ سے جو ہمارا پروگرام بھی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم لوگ کوشش کریں کہ پاکستان میں اویئرنیس کریٹ کی جائے تاکہ نہ ٹیکا لگانا پڑے اور نہ ڈرپ لگانی پڑے. ہمیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ دونوں اپنی عید کیسے اسپینڈ کرتے ہیں, آپ دونوں کیسے کرتے ہیں؟ اچھا میری عید اس دفعہ مختلف ہونے والی ہے کیونکہ ایک عید ایسی بھی تھی کہ کرونا وارڈ میں میری ڈیوٹی لگ گئی تھی اور میں نے اپنے پیشنٹ کے ساتھ گزاری. بہت اچھی عید تھی وہ بھی, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے مریضوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے مریض بہتر ہو کر اچھا ہو کر گھر جاتے ہیں. تو ویسے میں اپنی عید کیسے گزارتی ہوں, تو آئی ایم ون آف دوز جو کہ سب سے بعد میں تیار ہوتی ہے, کیونکہ ہم ٹی وی کے لیے دوسرے پروگرامز کے لیے اتنا تیار ہوتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر کھیر مجھے بہت پسند ہے تو میں بناتی بھی ہوں, لوگوں کے گھر بھی بھیجتی ہوں. میں اپنا آپ کو ایڈریس بتا دوں. ٹیڑھی ہوتی ہے بگلے کی طرح. ختم ہو گئی عید آپ کی. بھائی ہم ڈاکٹر حضرات کو سیدھی سیدھی باتیں کرنا آتی ہیں, تو یہ اتنے جو پوائنٹس ہیں نا یہ انوار بھائی سمجھ سکتے ہیں اور وہی آپ کو جواب دیں گے, اور دینا بھی چاہیے. میرے قبیلے سے ان کا تعلق اچھا جی میری جو عید ہے وہ عید کی, جیسے میں بات کر رہا تھا فیزز ہوتی ہیں. پہلے جو ہم کوہاٹ میں میرا تعلق وہاں سے پیرنٹس بہن بھائی وہ ڈفرینٹ, رمضان شریف کا اپنا فلیئر ہوتا تھا اور ان کے ساتھ عید بنانا بالکل ڈفرینٹ. پھر اسلام آباد روزگار کے سلسلے میں اب یہاں پر بھی 24 سال ہو گئے ہیں. انفارچونیٹلی میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو 2022 میں, اور اس کے بعد جو عیدیں اب آئی ہیں تو اس میں بالکل ڈفرینٹ سا ذرا مزاج ہوتا ہے. میں فیل کرتا ہوں خود سے, مطلب چاہے وہ رمضان شریف کی سحر ہو افطار ہو. پشتوں میں بہت مشہور مثال ہے کہ روزے کی جو افطار ہوتی ہے وہ عید ہوتی ہے. ہر روزے کی جو افطار ہوتی ہے نا وہ ایک طرح سے عید ہوتی ہے, پشتوں میں کہا جاتا ہے. تو اب میں بعض دفعہ میری ماشاءاللہ بچی ہیں تو ان کے ساتھ ایک بیگم ہے میری بھی اکلوتی بیگم ہے, تو ان سے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ لائف کے نا فیزز ہوتے ہیں. اس وقت کچھ اور ہمارا مزاج تھا, میری عادت ہے بہت زیادہ, آئی ایم اے لٹل ٹاکیٹیو, گپ شپ لگانا. یہی میں تو کہوں گا. اپنی فیملی میں سب سے چھوٹا ہوں, میرے ماشاءاللہ 3 بہنیں ہیں, 2 ہم بھائی ہیں. تو اچھا گیٹ ٹوگیدر فیملی کا ہوتا ہے, اور عید کے پہلے دن سب ملتے ہیں
اور ہماری بڑی خالہ ہے ان کے گھر ہم سارے اس لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بس وہ بن گیا ایک ایسا رواج ہے, بن گیا ہے کہ وہ سارے میٹ اینڈ گریٹ وہاں ہو جاتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ 40-45 کے قریب لوگ ہوں, ان سے مل لیا, بہت سے دوستوں سے عید کی نماز سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہمارا دن گزرتا ہے. لیکن اب وہ جو پہلے پیرنٹس جب حیات تھے وہ جو مزہ تھا وہ اب مزہ اس پہ کافی کمی آئی ہے. اچھا میں نے اس میں سے جو پوائنٹ کیچ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کھیر نہیں بھیجی جا سکتی کیونکہ آپ رشتہ داروں کے گھر ہوتے ہیں. تو میری تو بچت ہو گئی ہے. نہیں واپس بھی آتے اور میں کیونکہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ یہ پختون کمیونٹی سے ہیں تو میرے پاس 2 پشتو کی لائنز ہیں جو میں آپ کی نظر چلیں. یہ کہیں وہ تو نہیں ہے لاٹ شپ خاورتا کے بیادے پزلفانو کے اشنا گلو نوینما تور تورشپو کے ذرا گن خبو نوینما میں کہوں گی لوئشے. ویسے ڈاکٹر صاحبہ کو بھی بہت زبردست کوئی پشتو کا گانا آپ بھی تھوڑا سا نہیں سنا. نہیں میں اس میں بالکل کیا ہے؟ گنگنا نہیں سکتی, میں کوئی صرف بات نہیں, جو ہے ہم آپس دوائی میں دے بیٹھے سکتی ہوں. ہم سب گا لیں گے آپ کے ساتھ, ہاں آپ جی. سٹارٹ تو کریں. Start تو کریں. بالکل انوار, یہ تو آپ مجھے جو ہے نا میں تو اس لیے نہیں وہ بڑا ایزی والا بھی ہے. آپ نے کھیر نہیں بھیجی اس لیے. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ ایزی والا بھی ہے. رباب ٹنگ 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 باجا دے رے نا رباب ٹنگ 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 باجا دے رے نا تبلا تک دنا دن تک دنا دن 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 دا. دیکھیے رضوانہ نے میری طرف سے گا دیا. تھینک یو رضوانہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. مجھے لگتا ہے شمول بھائی آپ کو بھی گانے کا نہیں جی, میرا تھوڑا سا اگر کوئی پورا ارادہ ہے باریک کہ آدمی بروز قیامت بھی جب آپ نہ اٹھائے گئے سور پھونکنے پہ تو اللہ مجھ سے کہے گا کہ تو گا تو انسان اٹھے گا. اچھا سنا, آپ بہت ساری لڑکیوں کے لیے رول ماڈل ہیں ماشاءاللہ, تو آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ میرے خیال سے شروعات تو گھر سے ہی ہوتی ہے. تو میرے پیرنٹس دونوں آئی تھنک ان کی, میرے والد بھی میری والدہ بھی, ان کی اپنی شخصیت ایسی ہے کہ انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا. اور میری لیڈرشپ کے اندر سب سے زیادہ جو اثر تھا وہ انہی کا تھا کہ انہوں نے ہمارا جیسے خیال رکھا. کیونکہ میرا زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے مجھے لگتا ہے وہ لیڈرشپ میں رہی کرکٹ میں. اور اس کا سوچ ہی ہے کہ جو آپ کے نیچے جن کے اوپر آپ کو ذمہ داری گئی ہے آپ کا دھیان سارا وہاں پہ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی آج کل جب ہم لیڈرشپ دیکھتے ہیں تو دھیان سادہ اپنے سے اوپر لوگوں کو خوش کرنے پہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک جب ماں باپ کو آپ نے ایسے دیکھا ہو کہ وہ صرف آپ ہی کا خیال کریں تو وہاں سے ایک بڑی زبردست لیڈرشپ ماڈل آپ کو ملتا ہے کہ آپ کا زیادہ دھیان ان لوگوں پہ ہونا چاہیے جو آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو آئی تھنک وہ میرے بہت زیادہ رول ماڈل رہے ہیں. میرے دونوں والدین جو ہیں ان کی بہت کنٹریبیوشن رہی ہے. اور اس کے علاوہ کرکٹ میں بدلتے رہے, جس طرح ٹائم گزرتا گیا اس میں لوگ بدلتے رہے. How you come towards cricket? کرکٹ کا کیسے آپ کو شوق ہوا؟ کرکٹ جی آئی تھنک بس وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا کیونکہ لڑکیوں کا مطلب اب تو بہت لڑکیاں میرا بھائی 9 سال بڑا ہے, ہمایوں اس کا نام ہے, وہ مجھ سے 9 سال بڑے ہیں. اور اس کے ساتھ میں چلی جاتی تھی گلی میں کھیلنے. وہ شروع میں بس ہم فیلڈنگ کرتے رہتے تھے, لڑکیاں جو تھی فیلڈنگ, تو اینڈ پہ وہ کہتا ہوتا تھا نہیں اینڈ پہ میری بہن کو باری دینی ہے. تو اس کے سارے دوستوں میں شروع میں اس طرح سے باری لینی شروع کی. پھر انہوں نے دیکھا اچھا تھوڑا سا ٹیلنٹ ہے, تھوڑا سا اور رول بڑھتا گیا. اور پھر کچھ عرصے بعد جب میں خود آئی تھنک 3-4 کلاس میں آئی تو میں پھر اپنی ٹیم ڈھونڈ لیا کرتی تھی. والد میرے آرمی میں تھے تو ہم ڈفرینٹ جگہوں پر جب پوسٹنگ ہوتی تھی تو امی ابو اسکول ڈھونڈتے تھے اور میں آس پاس کے نیبر سے بچے ڈھونڈتی تھی کہ کون میری ٹیم بنے گی تو ہم کرکٹ کھیلیں. تو آئی تھنک وہاں سے ایک جرنی You were a born cricketer. بس ہاں جی, آئی تھنک وہ اللہ تعالیٰ آپ کا رستہ بناتا رہتا ہے, آپ کو اپرچونیٹیز ہی ایسی دیتے ہیں جہاں پر آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نکھر کے سامنے آ سکتا ہے. بالکل. فاطمہ آپ بھی کچھ بتائیں اس اپنے حوالے سے. I want to add کہ I also belong to the cricket family. اچھا بالکل, میرے جو دادا ہیں وہ پارٹیشن سے پہلے کھیلتے تھے. کیا نام؟ عباس خان لودھی. عباس خان لودھی. تو وہ پاکستان کے سب سے پہلے جو ہے وہ سلیکٹر تھے جب پاکستان بنا تھا. اس کے بعد سلیکٹر تھے پہلے جی, سب سے پہلے سلیکٹر. اور بیفور پارٹیشن ہی یوز ٹو پلے, مطلب نیبرنگ کنٹریز میں جو ہے نا وہاں پہ ان کی ٹیم ہوتی تھی تو وہ سندھ مدرسہ کے لیے اور ان سب کے لیے کھیلتے تھے انٹرنیشنل لیول پہ.
اور میرے بھی بلڈ میں ہے کرکٹ. میں بھی اسٹریٹس پہ جا کے بھائیوں کے ساتھ اور ان کے فرینڈس کے ساتھ میں نے بہت کرکٹ کھیلی, بٹ یہاں تک نہیں پہنچ سکی بیکاز آبویسلی جس کا لکھا ہوتا ہے وہ بڑا ضروری کام ہے. اس میں صرف ایک ایڈ بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بھی کرکٹ کھیلنا شروع کیا تو اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے جو رشتے دار تھے, کرکٹ کھیلو گی تو رنگ خراب ہو جائے گا. تو یہ جو سوچ یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک رنگ اچھا ہے اور دوسرا خراب ہے, تو آئی تھنک یہ بہت ہی زبردست کام کر رہی ہیں اور ہم سب کو ان کے اس کام میں حصہ بننا چاہیے. بالکل. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, عید کے حوالے سے ہم اپنی نشست کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا ہمارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر بات ہے جو عید کا موقع ہے, خوشیوں کا موقع ہے, خوشی بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت بھرپور انداز میں منانی چاہیے. آپ ٹھیک ہے, آپ سب لوگوں کا خیال رکھیں, لیکن جب خوشی کا موقع ہے اس کو ایسے دن کو منانا چاہیے. کیا میسج ہونا چاہیے ہمارا عید الفطر کے حوالے سے؟ ہاں, میسج تو دیکھیے ایک ہی ہے, چاہے وہ عید الفطر ہو, چاہے کوئی اور دن ہو, چاہے رمضان ہو. یہ تو ہم تھوڑا سا اس کو کر لیتے ہیں نا کہ ذرا زیادہ بہتر انداز میں کر لیتے ہیں. مثلا 5 وقت کی نماز تو ہمیں ہر روز پڑھنی چاہیے, لیکن رمضان میں ہم اس کو ذرا پکا کر لیتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سی باتیں. عید کے بارے میں خاص طور پر یہ جو عید کا پڑھنا ہے, چاہے آپ جمعے بھی نہیں پڑھتے, کوئی نماز نہیں پڑھتے, لیکن اگر آپ نے عید نہیں پڑھی نا تو پھر آپ کی خیر نہیں. تو اس پہ بڑے بڑے مضامین لکھے گئے ہیں کہ تم عید کتنے پڑھی, اور ایک دوسرے کو پہ بتانا پڑتا ہے. مطلب مجھے کوئی پوچھے اور میں نے خدا نہ خاصا نہ پڑھی ہو تو میرے لیے بڑی مشکلات ہیں کہ ہر کوئی پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ تم عید کتنے پڑھی. تو یہ لیکن عمومی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصیحت کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن پھر بھی اقوال زرعی کہیں نہ کہیں کام آ جاتے ہیں. کوئی ایک فکرہ بعض اوقات آپ کی لائف بدل دیتا ہے. تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے, بس سمپل, جتنا بھی آپ رکھ سکتے ہیں کسی کا بھی خیال. اور اس میں یعنی اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. مثلا میں چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ میں رش ہو, جو بھی ہو, گاڑی کھڑی کرنی ہو, تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں جب اس میں سے نکلوں گا گاڑی کھڑی کر کے, اور دوسرا جب ساتھ والی گاڑی والا بیٹھے گا, کیا اس کا دروازہ پورا کھل جائے گا یا نہیں. یس. تو پرٹیکولرلی میں دیکھتا ہوں, اگر جگہ کم ہو تو میں اس کو کھڑی نہیں کرتا, یا اس رخ پہ کھڑی کرتا ہوں کہ کم از کم اس کا وہ دروازہ کھل جائے. اچھا شمون باتیں بھائی, بہت معمولی چھوٹی ہیں, بہت ہی چھوٹی باتیں, لیکن معاشرہ بدلتا تبھی ہے جب میں ایک سٹارٹ لے لوں, پھر آپ لے لیں, پھر دوسرا لے لیں. تو ایسی قومیں جو ہیں, یہ جتنی قومیں ترقی کر چکی ہیں نا جی, جتنی کر چکی ہیں, یہ ہم جیسی ہی تھیں, ہم سے بھی گئی گزری تھی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جنگوں کے معاملے لے لیں, اخلاقیات کسی معاملے میں لے لیں, ہم سے گئی. تو انہوں نے قانون پر عمل درآمد کرایا ایک پوری نسل سے, کیا کہتے ہیں, سسٹینیبلٹی کے ساتھ, کہ بچہ پیدا ہوا ہے, اسے پتہ ہے کہ سڑک پہ یہ چیز نہیں پھینکنی, یہ نہیں کرنا. 30-35 اس پوری نسل کو انہوں نے قانون سے رگڑا لگایا. ہمیں بھی یہ سیکھنا اور اگلی چاہیے نسل جو ہے وہ پھر ہمارے وہ مذہب میں جیسے یہ باقاعدہ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کنونشنل ایجوکیشن. ایک تو یہ ہے جیسے کتاب پڑھ لی, کنونشنل ہے, اذان ہوتی ہے تو بچی جو ہے وہ ایک دم سے سر پہ دوپٹہ کیوں لیتی ہے, وہ ماں کو دیکھ رہی ہے. کنونشنل لاشعوری. تو یہ لاشعوری جو قانون کا مطلب تمام کا ہر نوعیت کے قانون بڑا اہم میسج دیا ہے. شمون بھائی, آپ بھی 1 لائنر میسج سمندر کو کوزے میں بند کر دیں کہ آپ کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ شائستہ نے 2 دفعے کہا کہ میری بہت ساری بہنیں ہیں, وہ ساری میرے لیے بہت فخر کی بات ہے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کی تربیت کام آ گئی کہ تمام خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ میری موجودگی میں یا میری محفل میں آ کے وہ خود کو غیر محفوظ نہ سمجھ لیں. تو جب آپ عید پہ موٹر سائیکلوں کے اوپر نکلیں تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ مادر پدر آزاد ہیں. اگر کوئی بچی اپنے بھائی, اپنے باپ یا اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے اس کو بھی عید کی خوشیاں دلانے آئی ہے تو وہ آپ کی تفریح تباہ کا سامان نہیں ہے. بہت اچھی بات, یہ احترام رکھیے. بہت اچھی. شائستہ, میں چاہوں گا آپ بھی, مطلب رمضان شریف میں ہم بہت, جیسے انہوں نے بہت اچھا کہا, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھنا, یہ تو پورا سال ہمیں نماز اور دین کی جو باتیں ہیں اور جو دنیاوی امور ہیں ان کی طرف بھی. دیکھیے رمضان میں نا ہم خاص کر ایک چیز کا بہت دھیان رکھتے ہیں کہ حقوق اللہ کا جو ہے وہ جو اللہ کے حقوق ہیں,
لیکن آپ ساتھ ساتھ آپ جو ہے حقوق البات کا بھی خیال رکھیں اور ہر روز اپنا ایسا بنائیں کہ آپ کی ذات سے، آپ کی زبان سے، آپ کی آنکھ سے، آپ کی باڈی لینگویج سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہماری جو آخری جو جگہ ہے، آرام گاہ ہے، وہ ہماری قبر ہے. ہمیں ہر کسی کو جو ہے ایک نہ ایک دن جانا ہے. یہ زندگی جو ہے فانی ہے، لیکن اپنا سارا دن میں رات کو ایک دفعہ بیٹھ کر ایک لمحہ ضرور ہر انسان سوچے کہ کیا آج کے دن میری ذات سے کسی بھی انسان کو، وہ آپ کے ملازم، آپ کے ڈرائیور، کسی صورت میں ہو سکتا، اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. اگر ہم سب یہ کرنا شروع کر دیں تو میں کہتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بدل زندگیاں جائے گا، آسان ہو جائیں، ہمارا معاشرہ بدل جائے گا اور ہماری ذات سے جو ہے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچے. جیسے وہ کہتے ہیں انگلش میں all good things come to an end. تو یہ ہماری جو عید ملن محفل ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ کا بہت شکریہ شمون بھائی، آپ کا بہت شکریہ. شائستہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کا بہت شکریہ ثنا. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست آپ سے اشعار اور حاضر دماغی اور بڑی اچھی نصیحتیں بھی. فاطمہ وش یو گاڈ اسپیڈ اپنے کام میں. اور شمیلہ اٹ واز اے لولی ٹاکنگ ٹو یو. لیکن سیم ہیئر، کھیر کا انتظار رہے گا. اور اس سے پہلے کہ ہم رضوانہ کو فلور دیں، ہمیشہ چونکہ وطن عزیز ہے تو ہم یہاں پر بڑے اچھے انداز سے عید منا رہے ہیں. میں ظاہر بات ہے خوشی کا موقع ہے، لیکن ہمیں اس خوشی کے موقع میں غازہ کی اور کشمیر، کیونکہ وہ مقبوضہ علاقے ہیں، تو ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی ضرور یاد کرنا چاہیے اور پاکستان کو ہمیشہ ویلیو کرنا چاہیے. تو اس کا اختتام میں ان اشعار سے کروں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلتا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو کبھی گزرنے کی مجال نہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. خوش رہیے، عید مبارک، انجوائے کریں یہ تینوں دن اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزارے. کوالٹی ٹائم ہمیشہ یاد رہتا ہے. تو رضوانہ اوور ٹو یو، آخری نغمہ آپ سنائیں گی اور پھر ہم کلوز کریں گے.